بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اسلامی خواتین کی علماء، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی خواتین کی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی آج کی ہم اس ویڈیو میں ہم سلیم ابراہیم کی سوانح حیات کو بیان کر رہے ہیں۔ سلیم ابراہیم ایک ممتاز امریکی اسلامی اسکالر، پادری، معلم اور شائع شدہ مصنفہ ہیں۔ اگرچہ ان کی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش کے بارے میں تفصیلات کی دستیاب ذرائع میں عوامی طور پر ظاہر نہیں کی گئی ہیں، لیکن ان کی سوانح عمری ایک غیر معمولی علمی اور روحانی سفر کی عکاسی کرتی ہے، جس کی جڑیں بین المذاہب مصروفیات، اسلامی فکری روایت اور شہری قیادت میں گہری ہیں۔ انہوں نے پرنسٹن یونیورسٹی میں نیز ایسٹرن اسٹڈیز میں بیچلر آف آرٹس مکمل کیا۔ تقریباً 2008 میں مسلم اسپیس میں ڈیوس اسکالر کے طور پر اعلیٰ ترین اعزازات کے ساتھ گریجویشن کی، اور انہوں نے سن 2011 میں ہارورڈ ڈیوینٹی اسکول سے ماسٹر آف ڈیوینٹی حاصل کیا۔ اسلامی علوم اور مسلم قیادت، عبرانی کالج میں توجہ کے ساتھ یہ ڈگری حاصل کرنے والی پہلی مسلمان بن گئی۔ بعد میں اعلیٰ درجے کی تعلیمی برانڈیز یونیورسٹیز اس نے تربیت حاصل کی اور وومن اور نیو ایسٹ اور جینڈر آرٹس دونوں میں ماسٹر حاصل کیا۔ مطالعہ میں عربی اسلامی تہذیبوں میں پی ایچ ڈی کیا۔ پیشہ ورانہ طور پر سلیم ابراہیم نے کثیر جہتی کردار ادا کیے ہیں۔ اپنے کیریئر کے شروع میں انہوں نے ٹفٹس یونیورسٹی میں تقریباً سن 2014 سے 2019 میں مسلم چیپلین کے طور پر کام کیا، جو مسلم طلباء کے لیے ایک اہم روحانی اور علمی وسیلہ بن گئی۔ اس مدت کے دوران انہوں نے بین المذاہب پروگراموں میں بھی سربراہی کی، کیمپس میں نماز کے لیے وقف جگہیں قائم کرنے میں مدد کی، حلال کھانے کے اختیارات کو بڑھایا، اور ٹفٹس یونیورسٹی مسلم ایمنٹی ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی۔ سن 2019 میں انہوں نے گروٹن اسکول میں منتقلی کی، جہاں وہ مذہبی علوم اور فلسفہ کے شعبوں میں فیکلٹی ممبر کے طور پر خدمات انجام دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے صدی سے زیادہ کی تاریخ میں اسکول کے مسلم چیپلن کا کردار بھی ہے۔ وہ مذہبی خواندگی، تقابلی مذہب، اخلاقیات، قرآنی علوم اور خواتین کے مطالعہ کے کورسز پڑھاتی ہیں، جو ایک تکثیری تعلیمی ماحول میں نوجوان ذہنوں کی تشکیل کرتی ہے۔ ان کی اسکالرشپ ان کی گہرائی اور رسائی کے لیے قابل ذکر ہے۔ انہوں نے قرآن پاک میں خواتین صنف آکسفورڈ یونیورسٹی پریس 2020 میں کی ایک تصنیف کی، جس نے متعدد تعلیمی اعزازات حاصل کیے، جن میں ایسوسی ایشن آف مڈل ایسٹ وومنس اسٹڈیز اور اسلام اینڈ مونوتھیزم سن 2022 شامل ہے، جیسے کیمبرج یونیورسٹی پریس نے شائع کیا۔ ابراہیم کی یہ تدوین اور عوامی میڈیا پروجیکٹس میں تعاون، دستاویزی ڈرامہ عہد نامہ کیا، بشمول میں نمایاں تبصرہ موسیٰ کا ڈرامہ میں۔ اس کا عوامی فکری کام اسلامی میں سیاسی فکر، قرآنی تشریح، اخلاقیات، صنفی انصاف اور بین المذہبی مکالمے پر مرکوز ہے۔ وہ عقائد اور ثقافتوں کے درمیان ایک پل بنانے والے کے طور پر
منائی جاتی ہے۔ عوامی گفتگو اور روحانی نگہداشت میں مذہبی خواندگی کو فروغ دینے، قائدانہ تعلیم اور شہری مشغولیات کی پروگراموں کے ذریعے ان کی صحیح تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش عوامی طور پر مشورے والے ذرائع میں دستیاب نہیں ہے۔ لہذا کہ سلیم ابراہیم اب بھی زندہ ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی یاد میں کوئی تاریخ یا موت کی جگہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی جسمانی مزار یا مقبرہ ہے۔ چونکہ وہ ایک عزیز عالم، مصنف، پادری اور معلم کے طور پر اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ان کے اعزاز میں کوئی یادگار یا مزار نہیں بنایا گیا۔ اس کی وراثت ان کی اشاعتوں، تدریس، روحانی قیادت اور جن کمیونٹیز پر وہ اثر انداز ہوئی ہیں ان میں مجسم ہے۔ اگر ان کی پیدائش یا ابتدائی زندگی کے بارے میں معلومات دستیاب ہو جائے یا مستقبل میں ان کی یاد منائی جائے تو کسی مزار یا یادگار کے بارے میں تفصیلات سامنے آ سکتی ہیں، لیکن ابھی تک کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت فرحت نسیم ہاشمی کی سوانح یاد کو بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔